تیسری چیز جو شریعت نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اگر اس کی محرم نہیں ہے تو تنہائی میں نہیں ملنا ہے، اسے خلوت میں ملنا نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بخاری اور مسلم میں۔ اور میں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں، میں بطور استدلال دلیل کے طور پر کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا، صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، جا کر اہل علم سے پوچھ لیجئے گا اور اس کی تحقیق کر لیجئے گا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔ اور ظاہر بات ہے بغیر اس کے اگر تنہائی میں ملتے ہیں تو بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تنہائی خواہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو، خواہ مولوی کے ساتھ ہو، خواہ استاد کے ساتھ ہو، خواہ حافظ اور قاری کے ساتھ ہو، خواہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ، خواہ پیر کے ساتھ ہو، خواہ مرشد کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ سن لیجئے۔ اور علماء اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں ہنس پڑا اور بڑی بہترین مجھے وہ بات لگی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی۔ عمر ابن عبدالعزیز کو جانتے ہیں نا، یہ 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تابعی سے کہا کہ اے میمون ابن مہران، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملنا اگرچہ تم یہ کہو کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، یہ عقل تھی جو سمجھ تھی، کام کر رہی تھی۔ آج ہمارے گھر مولوی صاحب، ان سے کوئی خطرہ نہیں، ارے حافظ جی ہیں ان سے کوئی بات نہیں، چلو ارے ہمارے پیر صاحب ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ وہی مولوی اور وہی پیر وہی حافظ صاحب۔ مجھے ایک نہیں دو نہیں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے نالائق مولویوں اور حافظوں نے ایسی لڑکیوں جن کو قرآن پڑھاتے تھے انہیں یا تو لے کر بھاگ گئے یا تو ان کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑے مجرم اس کے والدین ہیں جنہوں نے ایسا موقع دیا ہے۔ اور ساتھیوں ذرا غور کریں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے مغرب نے بڑی سختی کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سوراخ الفطرہ، اس کے اندر ایک جرمنی کی عورت کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ اے لوگو، آج سے میری بات سن لو کہ اپنی لڑکی کو یا اپنی بہو کو ڈاکٹر کے پاس اکیلے کبھی نہ جانے دینا۔ ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جا کر کے وہ اکیلے میں اسے اپنا علاج کرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تجربہ کر لیا تھا، اس کی بیٹی کو پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، جو خاندانی ڈاکٹر تھا جس پر اعتماد رہا کرتا ہے لوگوں کا، عام ڈاکٹر نہیں خاندانی ڈاکٹر ہے، ٹیلی فون کیا کہ ہاں میری بیٹی جا رہی، ذرا اسے اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ دوسرے مریض آئے، ان کو فارغ کر دیا۔ اب جب آخر میں لڑکی اکیلے رہ گئی تو اسے اپنے کمرے میں بلائے، اس کو چیک کرنے کے لیے اور جانچنے کے لیے۔ اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی کہ تمہارا علاج کرنا ہے، اور علاج کرتے کرتے کچھ اور کر گئے۔ اس کے بعد سے اس ماں نے چیخا کہ اے لوگوں، اپنی بچیوں کو کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس اکیلے علاج کے لیے نہ جانے دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے خلوت کے اوپر پابندی لگائی ہے، تنہائی کے اوپر۔ اس کے بعد شریعت نے ایک اور چیز کیا ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو راستہ چلتے ہوئے کہیں اور جگہ بیٹھے ہوئے جہاں پر عورتیں کا گزر ہوتا ہو، وہاں سے آپ نے وہاں پر انہیں نیچی نظر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے۔ قرآن سورہ نور اٹھا کر کے پڑھیے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں
کہ سورہ نور اور سورہ الاحزاب اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر ہر گھر کے اندر ہر باپ کو چاہیے اور ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو سکھائیں، جن میں اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور آگے والی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اصل معاملہ نظر ہی سے شروع ہی ہوتا ہے۔ پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر دل کے اندر خلبلی مچتی ہے، وہ خلبلی شہوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، شہوت کے بعد ظاہر بات ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے بعد پختہ ارادہ ہو جاتا ہے، اور پختہ ارادے کے بعد اصل معاملہ رہا کرتا ہے، اس کے اور کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم پہلی منزل کے اوپر اگر کسی مرد کی نگاہ اچانک کسی عورت کے اوپر پڑ جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اپنی فوراً نظر کو نیچے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلی منزل ہے جہاں پر نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں کو رک جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نظر مل گئی تو اب ملاقات بھی شروع ہو جائے، اور ملاقات ہو گئی تو اب چھونا بھی شروع ہو جائے، اب چھونا شروع ہو گیا تو اور کچھ کام ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہمارے خالد بریدہ نے ان سے سوال کیا تھا، یا جریر ابن عبداللہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بسا اوقات میری نظر ایسی کسی کے اوپر پڑ جائے نہ چاہتے ہوئے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اصرف بصرک، اپنی نظر کو نیچی کر لو، اختصار کے ساتھ چلتے رہیے۔ اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے اور سیر و تفریح سے منع فرمایا ہے۔ ایک باپ ہے، ایک چھوٹے بچے کو جو 2 سال 3 سال کی عمر ہے گا ہے، اسے روڈ پر نہیں جانے دیتا۔ بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، لیکن بچہ اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتا، چھری ہاتھ میں لینے نہیں دیتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ یہ چھری کی خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اور روڈ پر آنے کی خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، پانی میں جانے، سمندر کے کنارے جانے خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ یہی مثال بعینہ عورتوں کی ہے کہ شریعت نے جو ان کے لیے رکھا ہے یہ چیز کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے عورتوں اپنے گھر میں ٹک کر کے رہو اور سابقہ جاہلیت کی عورتوں کے طریقے سے اپنی زینتوں کو باہر دکھاتی ہوئی نہ پھرو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو۔ تمہارا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے، بچے کی تربیت ہے، گھر کی نگرانی ہے، وہ تمام ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، تم انہیں سنبھالو، اور باہر کا کام۔ اور جب سے بعد وہ ملکوں میں، اللہ کا شکر ہمارے یہاں ملکوں میں بھی کم ہے، لیکن بعد وہ مسلم ممالک یا غیر مسلم جن کے اندر عورتوں کو وظیفہ اور نوکری دینے کے اندر ذرا تھوڑی زیادتی سے کام لیا گیا ہے، وہاں کے 3 بلکہ 1/3 نوجوان آج بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے جا کر کے مصر میں دیکھ کر کے آ جائے، کسی کو دیکھنا ہے جا کے لبنان میں دیکھ کر کے آ جائے۔ کیوں بیکار کیوں ہے نوجوانوں کی اتنی بڑی جماعت؟ 1/3 حصہ نوجوان کیوں بیکار ہیں؟ وجہ ہے کہ ان کی جگہوں پر باہر کام کرنے کے لیے عورتوں کو لگا دیا ہے، اور گھر کا نظام بالکل درہم برہم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل عورتوں کی اصل جگہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو، لیکن اگر نکلنا پڑ جائے، ظاہر بات ہے رشتہ داروں میں جانا ہوگا، بعض عورتیں ہیں کہ بغیر ان کے گھر سے نکلے ہوئے کام نہیں چلے گا، دیہات میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، انہیں کھیتوں میں جانا ہوگا۔ یعنی شریعت ظالم نہیں ہے،